بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے جن چیزوں کی تعمیر انسان کے ذمے ضروری قرار دی ہے ان کی تقسیم کی جائے تو بعض اشیاء مادیت سے تعلق رکھتی ہیں اور بعض چیزیں مادیت میٹیریلزم سے ہٹ کے اسپرچولی روحانی طور پر انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں. مادیت کا تعلق کہ انسان اپنا گھر بنائے، مادیت کا تعلق کہ انسان اپنے کپڑے بنائے، مادیت کے تعلق سے جوتا خریدے اور گھر میں ضروریات زندگی رکھے. اللہ نے یہ ضروری قرار دیا. اور روحانی اعتبار سے بھی اللہ نے مادیت سے بڑھ کر یہ ضروری قرار دیا کہ انسان اپنی شخصیت کی تعمیر کرے. اگر روحانی اعتبار سے آدمی کی شخصیت میں اچھے اوصاف پائے جائیں تو وہ مادی تعمیر کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ شخصیت روحانیت کے اعتبار سے بنی ہوئی نہیں ہے تو مادیت میں یقیناً خلل واقع ہوگا. مثلا ایک آدمی کاہل ہے، سست ہے، اور گھر میں بھی اور باہر بھی کام کرنا پڑ جائے تو اس کی گویا جان سے بن جاتی ہے کہ اٹھ کے پانی کیسے پیے. اور کپڑے کون بازار سے لے کر آئے، اور میلے کپڑے اب بس چلے اس کا تو کوئی اور تبدیل کرا دے. کہاں اٹھیں اور کپڑے تبدیل کریں؟ تو یہ سستی کی بیماری جو اسے لگ گئی ہے یہ اس کی دنیا بھی برباد کرے گی، روح تو برباد ہوئی سو ہوئی. فقہاء نے مسائل میں لکھا ہے کہ محراب میں امام کی تقدیم واجب ہے، یعنی امام لوگوں سے مقتدیوں سے آگے بڑھ کر کھڑا ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ اقتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں. یہ شرعاً واجب ہے، ضروری ہے. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ محراب میں امام اگر ایک
یا دو آدمیوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر لے بارش کی صورت میں، کسی عذر کی صورت میں، تو بھی مکروہ ہے۔ اور اگر 3 آدمی امام کے ساتھ ہو گئے تو 3 آدمی تو جماعت بن گئی، پوری صف بن گئی، فقہا کہتے ہیں ایسی نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں، مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ ایک اور مسئلہ دیکھیے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا فجر کی آذان دیا کرو اس وقت جب چاند ماری نظر آنے لگے۔ چاند ماری کا مطلب یہ ہے کہ فوج والے یا مختلف لوگ جہاں جا کر اپنے نشانے سیدھے کیا کرتے تھے اور تیر چلایا کرتے تھے تو وہ دیوار بنائی جاتی تھی اور تیر اس میں جا کے پیوست ہو جاتا تھا۔ اب بھی چاند ماری ہوتی ہے، فوج والے جہاں جا کر پریکٹس کرتے ہیں کہ گولی سیدھی ہو، نشانہ سیدھا لگے۔ ویسٹرچ کے پاس پنڈی میں پرانی چاند ماری تھی، اب اگرچہ نہیں رہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی آذان اس وقت دیا کرو جہاں تیر لگتے ہیں دیوار پہ اور نشانات پڑ جاتے ہیں، یہ نشانات نظر آنے لگیں۔ اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ فجر کی نماز طلوع آفتاب کے جتنا قریب کر کے پڑھی جائے اتنا ہی زیادہ ثواب، اور آذان ظاہر ہے اس سے اتنی دیر پہلے دی جائے کہ کسی آدمی نے نہانا بھی ہے تو نہا کر آ جائے، 15 منٹ 20 منٹ۔ اور اب آذان دیتے ہیں جو ہی صبح صادق ہوئی، اور بعض اوقات تو اس سے بھی 2-4 منٹ پہلے آذان کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے عدم تعلیم، نہ پڑھنا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم سے دلچسپی نہیں۔ تو جب آدمی کو پڑھنے لکھنے سے جو چیزیں اللہ نے ضروری قرار دی ہیں، اسٹیٹ نے ضروری قرار دی ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ نے ضروری قرار دی ہیں، اس کا علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ اس شعبے میں نااہل ہو جائے گا۔ سستی، نہیں پڑھنا، نہیں سیکھنا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا ونفس وما سواہا، اور انسان کا نفس جس میں 2 چیزیں برابر کی رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی صبح اٹھے اور بازار میں چلا جائے، فلاں جگہ ایک منڈی کا نام لیا مدینہ منورہ کے قریب کے ایک بازار کا، اور فرمایا وہاں تمہیں اگر ایک اونٹنی بہت عمدہ نسل کی اور وہ بالکل تیار ہو بچے کے لیے، جنم دینے کے لیے، اور جنم کے بعد اس کا دودھ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا، کسی کو مفت ملے تو تم جاؤ گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اگر مفت ملے تو کون نہیں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا ایک اونٹنی سے زیادہ اچھا ہے، اور 2 اور 3 آیات کو سمجھنا 2 اور 3 اونٹنیوں سے زیادہ اللہ کے ہاں تمہیں نفع دے گی۔ اس لیے قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنا چاہیے، اور دونوں طرف قصور ہے۔
ممبر سے بیان نہیں کرتے، سیاسی بیانات، اللہ جانے کیا کیا جھگڑے، نتیجہ یہ کہ تعلیم عوام تک پہنچتی نہیں اور عوام بھی گوارا کر لیتے ہیں کہ جیسا بھی جاہل کوئی بیٹھا ہوا ہو بس بیٹھے رہو، کبھی منہ سے نہ کہو کہ مولوی صاحب کوئی خدا کی کتاب کی بات، کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی مسئلہ کہیں سے علم میں اضافہ ہو جائے، زندگی سنور جائے، نہ لوگ بولیں نہ وہ بیان کریں تو علم چلے کہاں اور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے ہمیں انسان کے جی کی اور اس میں دو چیزوں کا تسویہ برابر کیے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور برابر اسے ہدایت ملتی ہے فسق و فجور کی، خدا کی نافرمانی کی، برابر شیطان ہدایت کرتا ہے اور اللہ کا فرشتہ اسے کہتا ہے اچھے کام کرو، صحیح رہو اور نیک راہ پر چلو، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور اللہ نے فرمایا کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں اللہ کی نافرمانی کے نت نئے طریقے ڈالتا ہے کہ یہ کرو اس میں مزہ زیادہ ہے، یہ کرو اس میں مزہ زیادہ ہے، یہ کرو اس سے خدا کی نافرمانی ہے نہیں ہے، مزے کی بات ہے، کر دو۔ اب رشتہ کہتا ہے کہ نہیں اچھے کام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے آخری عمل نیکی کا کر کے سو، اور جب تم لیٹتے ہو بستر پہ تو شیطان اور فرشتہ دونوں آ جاتے ہیں اور شیطان کہتا ہے وَاخْتِمْ بِالشَّرِّ، برائی پر خاتمہ کر اپنا، آخری کام رات کو کوئی گناہ کر کے سو، اور فرشتہ کہتا ہے اللہ کو یاد کر کے سو، اور آپ نے فرمایا جب تم اٹھتے ہو تو پھر دونوں آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اپنا افتتاح کر، آغاز کر خدا کی نافرمانی سے، اور فرشتہ کہتا ہے نہیں اللہ کی یاد سے اٹھ، اللہ کی یاد سے آغاز کر۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دو چیزیں برابر کی انسان کو اس کے دل میں ڈالی جاتی ہیں، شیطان فسق و فجور ڈالتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا آگے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، بلا شبہ فلاح پائی اس انسان نے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور برباد ہوا کون؟ برباد ہوا وہ من دساہا جس نے بکھیر دیا۔ یہ بکھرنا ہے تباہی، من دساہا جس نے اپنے نفس کو بکھیر دیا، من دساہا دوسری تفسیر کی گئی جس نے دوسرے کے نفس کو بکھیر دیا، دوسرے کے نفس کو بکھیر دیا۔ سب سے بڑا عذاب اور سب سے بڑی تعمیر یہی ہے، سب سے بڑی روحانیت کی تعمیر یہ کہ انسان کا دل دماغ مجتمع ہو جائے اور انسان میں قناعت آ جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور سب سے بڑا زندگی کا عذاب وہ اسپلٹ پرسنالٹی ہے، وہ انزائٹی ہے، وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے جو کچھ ہو جاتا ہے وہ کرتوت ہیں، ساری چیزیں انسان میں آ جاتی ہیں۔ من دساہا جس شخص نے اپنے آپ کو بکھیر دیا، انتشار ذہنی میں مبتلا ہو گیا۔ جو ذہن کا انتشار ہے آدمی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، ایسا انتشار دماغ میں آتا ہے اب یہ کام کر لوں، اب یہ کام کر لوں، اب گناہ کی دعوت ملی ہے ادھر چلا جاؤں، اس سے جی اکتا گیا دوسرے گناہ کا راستہ کھول لوں، یہ موویز ٹھیک نہیں ہے دوسری جگہ جاؤ، یہ دکان ٹھیک نہیں ہے دوسرا بڑی اچھی لاتا ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ سب کرتوت جتنے ہیں یہ ذہنی انتشار میں مبتلا کرتے ہیں، اور آدمی کے لیے اس سے بڑی تباہی نہیں کہ ذہنی طور پر منتشر ہو جائے۔ مکان بنا لے، پھر خیال آتا ہے نہیں پیسے سے بزنس کر لیں، پھر وہ سوچتا ہے کہ کیا پرواہ ہے پڑا رہے سود پہ چڑھا دے،
ہر وقت 100 چیزیں دماغ میں. اور عمل کی زندگی دیکھو تو ایک ٹکے کا کام نہیں کہ ایک طرف ہو جاؤ، ایک کام کرو. اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے ذہنی انتشار سے محفوظ رکھا ہے، من دساہا، جس کی سوچ منتشر ہو جاتی ہے، اللہ نے جن لوگوں کو اپنی پناہ میں اس سے رکھا ہے، خدا کا بہت بڑا انعام ہے. زندگی گزار دیتے ہیں، جس وقت اٹھنا ہے اس وقت اٹھنا ہے، جس وقت چائے پینی ہے تو چائے پینی ہے، جس وقت سیر کے لیے جانا ہے سیر کے لیے جانا ہے، جس وقت کھانا کھانا ہے کھانا کھانا ہے. کس سے تعلق بنا کر رکھنا ہے، کس سے آئندہ دوستی اور تعلق نہیں قائم رہے گا. جو لوگ اتنے قطعی فیصلے کر سکتے کی ہمت رکھتے ہیں، در حقیقت وہ ہوتے ہیں جو قوم بنتی ہے. قوموں میں جو اجتماعی سوچ ابھرتی ہے وہ ایسے ہی افراد کی مرہون منت ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ سب ایک طرح سے سوچنے بھی لگتے ہیں. آپ یورپ میں جتنے مظاہرے دیکھتے ہیں، ملین مارچ، 10 لاکھ آدمی، 12 لاکھ آدمی، ایک کال دیتا ہے کوئی کہ آؤ، اور G8 کے ممالک سب سربراہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم نے سرمایہ داری کے خلاف مظاہرہ کرنا ہے. 10 لاکھ کی کال تھی، 15 لاکھ آدمی جمع ہو گئے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کی سب کولیکٹیو مینٹلٹی ہے، وہ ذہنی سوچ ہے جس پہ سب لوگ متفق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں، ہمیں اس کے خلاف بات کرنی ہے، ہمیں سرمایہ داری کے نظام سے کچھ نہیں چاہیے، اسے تباہ کرنا ہے. اور پھر ان کی دیکھا دیکھی جو کراؤڈ ہے، جو صرف مجمع ہے، جو قوم بنی ہی نہیں، جسے قوم کا شعور ہی نہیں، ان کے لیڈر بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ ملین مارچ کریں گے، اور مڑ کے دیکھیں تو 5000 آدمی نہیں ہوتا. ٹائم لے لی وہاں سے. اور اس کا مقدار کیا ہے؟ 10 لاکھ آدمی بہت بڑی چیز. 10,000 آدمی جمع نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ٹرم وہاں سے آئی ہے لہذا وہ استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ کچے لوگوں کا ذہن آئے کہ ملین مارچ ہو رہا ہے. اور کبھی دیکھو تو انہوں نے ملین آدمی نہیں دیکھے ہوتے کہ کتنے ہوتے ہیں. 10 لاکھ آدمی. یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں انسانوں کے ذہنی انتشار سے. اسی لیے اللہ کے اچھے بندے جب تربیت کرتے تھے تو بچوں کے شعور کے زمانے میں ہی بچے کو بتا دیتے تھے کہ بیٹے بڑے ہو کے آپ نے یہ کام کرنا ہے. بچے بڑے ہو کے میرے ساتھ کاروبار سنبھالنا ہے. بلا لیتے تھے چھٹیوں پہ، دکان پہ بٹھا دیتے تھے کہ سیکھو اس کو، میرے بات تم ہی ہو. ڈاکٹر کہہ دیتا تھا کہ بیٹے آپ بڑے ہو کے میری جگہ ڈاکٹر نہیں بنیں گے، یہ کلینک آپ نے سنبھالنا ہے. یکسوئی ہو جاتی تھی ذہنی طور پہ، اور آپشن سیکنڈ بھی رکھ لیتے تھے کہ بیٹا اگر یہ نہیں تو یہ بن جانا. بچی کو کیا بنانا ہے وہ ذہنی طور پہ مطمئن ہوتے تھے کہ بیٹے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. تھرڈ آپشن، سیکنڈ آپشن وہ رکھ لیتے تھے تاکہ بچے ذہنی انتشار میں مبتلا نہ ہو جائیں اور یہاں پر MBA اور پتہ نہیں کیا کیا کورسز کر لیتے ہیں. اور اسے بعض اوقات تو اللہ نہ کرے موت آ جائے تو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں زندگی میں آیا کیوں تھا اور میں نے دنیا کو دیا کیا اور لیا کیا. قد خاب من دسا، اللہ نے فرمایا برباد ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو ذہنی انتشار میں مبتلا کر لیا. اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ جس نے دوسرے کو ذہنی انتشار میں مبتلا کر دیا. ایسے کام کرنا جس سے دوسرے لوگ دماغی طور پر پریشان ہو جائیں اور لوگ دکھ اور تکلیف کی زندگی گزاریں. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو دوسروں کے لیے برا سوچے اور پھر ایک دن اس گڑھے میں خود نہ گر پڑے. اللہ کی کتاب زندگی کے حقائق بیان کرتی ہے.
اللہ کی کتاب انسانوں کو جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے. ایک امریکن پروفیسر ہے, اس نے قرآن کے متعلق ایک کتاب لکھی اور اس نے کہا میں عیسائی دنیا کے اس اعتراض کو مان بھی لوں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے لکھا تھا, تو بھی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس جیسا عظیم آدمی آج تک پیدا نہیں ہوا. اس کتاب میں اس نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں اور دنیا کے ان موضوعات کو جمع کر کے ہر علم میں اس نے پرنسپلز اصول طے کر دیے ہیں کہ ہم دنیا میں ان اصولوں سے ہٹ کے زندگی نہیں گزار سکتے. مان لیں اس کی کتاب ہے, تو بھی اتنا عظیم ذہن تھا کہ ایسا آدمی پھر پیدا نہیں ہو سکتا. قرآن صرف یہ نہیں بتاتا کہ نماز, روزہ, حج, قرآن زندگی کے حقائق پر نظر رکھتا ہے. اور قرآن کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, لوگوں گھروں میں داخل ہوا کرو گھر کے دروازے سے. قرآن تلقین کرتا ہے کہ تہذیب میں اتنا تناؤ آ جائے کہ وہ تہذیب اس کا خلاصہ اور نچوڑ لذت رہ جائے. بچوں اس تہذیب سے وگرنہ برباد ہو جاؤ گے. گھروں میں اس کے دروازوں سے آیا کرو. قرآن نے یہ آیت نازل کی تھی اہل مدینہ کے لیے, اس کی تشریح ایک مرتبہ پہلے کی جا چکی. اس دور میں بھی اس آیت کو اگر سمجھنا ہو لکھنؤ چلے جائیے. یہ لکھنؤ والوں کی تہذیب اتنی متنوع ہو گئی تھی, اتنے زیادہ عیش و عشرت میں پڑ گئے تھے. اس تہذیب کی کوئی حد تھی کہ لکھنؤ میں گھر تعمیر ہوتا تھا اور ہمیشہ پیچھے ایک دروازہ رکھا کرتے تھے کہ مرنا تو سب نے, میت کو اس دروازے سے پیچھے سے جنازہ نکالا جائے جس گھر کے دروازے کو ہم استعمال کرتے ہیں, ادھر سے میت نہ گزرے, بدشگونی ہو جائے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے جب یمن بھیجا تو چلتے ہوئے آخری باتیں جو ارشاد فرمائیں ان میں فرمایا ایاک والتنعم. معاذ بہت زیادہ زیبائش آرائش کی زندگی گزارنے سے بچنا. فإن عباد اللہ, اللہ کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں لیسوا بمتنعمین, اور بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی بسر نہیں کیا کرتے. جب تہذیبیں ایسی ہو جائیں, ہر بھی رات کو ٹیٹر لگائے بغیر سو نہیں پاتے تھے. اور اب بھی لکھنؤ میں جا کے دیکھیں شاید ہی کوئی گھر ایسا ملے جہاں دو چار پودے, گملے, پھول, گھاس. پہلے زمانے میں جب کم آبادیاں ہوتی تھی تو پائن باغ باقاعدہ لگایا جاتا تھا, شام کی چائے پی جاتی تھی. یہ سب چیزیں ایسی تہذیبوں میں آ جاتی ہیں جن تہذیبوں نے بالآخر برباد ہونا ہوتا ہے. اسی لیے نواب واجد علی شاہ اگرچہ ان کی یہ بات اچھی تھی لیکن لکھنؤ کی تہذیب میں تھا. نواب واجد علی شاہ چن کے جس آدمی کو رکھ لیتے تھے ایک مرتبہ سرکاری ملازمت میں آ جاتا تھا. مسلمانوں کو اللہ نے فیصلہ دیا, حکمران بھی وہ اتنا اچھا تھا کہ وہ کہتا تھا اس کا نام لکھ لیا جائے, جیسے ہمارے یہاں گزٹ میں نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے کہ یہ سرکاری ملازم ہو گیا, بس اس کے بعد وہ چھوڑ جائے, نااہلی کی وجہ سے گورنمنٹ سے نکال دے, کچھ ہو جائے, مرتے دم تک اس کو اتنے پیسے ملتے رہتے تھے. جس تنخواہ کو چھوڑ کے گیا اتنی تنخواہ ساری زندگی ملتی رہتی. کسی نے واجد علی شاہ سے کہا کہ تو چھوڑ جاتے ہیں یا آپ نکال دیتے ہیں. فرمانے لگے بڑی شرم کی بات ہے, اس سے کسی نے ہماری خدمت کی اور صاحب ہم اپنی آنکھیں پھیر لیں اور اس کی ضروریات زندگی کا خیال نہ کریں, لوگ جا کے دوسری نوکری کر لیتے. افراد میں یہ بات آ جاتی. اس لیے سب سے اچھی تہذیب ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی زندگی میں اگرچہ آرائش, زیبائش,
اور اونچے درجے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہی لوگ اگر کسی وقت میدان جنگ میں اترے، یہی عملی زندگی میں اترے، یہی لوگ گھر بنانے تعمیر میں اترے، تو پھر وہ مزدوروں کی طرح بھی کام کر سکتے ہیں، دونوں پہلو اس کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے دوسری تفسیر کے مطابق برباد ہوا وہ شخص جس نے دوسروں کی زندگی تباہ کی۔ کبھی بھی دوسرے کے متعلق برا نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں طے کر دیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور لوگوں یاد رکھو جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ایک دن اس میں گر جاتا ہے۔ جو دوسرے کے لیے برائی سوچتا ہے وہ ایک مرتبہ خود اس برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے انتشار کہ آدمی ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے کہ اس کی وجہ سے دوسرے ذہنی کوفت و پریشانی میں مبتلا ہوتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ کی توفیق۔